یہ وہ پرندے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتا ہے. ان کو چھوڑیے، آئیں پاکستان کو بچائیں. جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے ملک بحرانوں میں ہے. گول میز کانفرنس بلائیں، اس میں ملٹری والے بھی ہوں، ججز بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، معیشت کے ماہرین بھی ہوں. ہم اکٹھے بیٹھ کے نکال لیں گے. دنیا نے کیا ہے، یہ ممکن کام ہے. پرانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے. جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جنگ دوسری جنگ، دنیا جنگ کی پابندیاں لگائیں، سارے ملک ان کے برباد ہوئے، ایٹم بم گرے ان پہ. لیکن انسان تھے، انہوں نے بسم اللہ کیا. جاپان کہاں ہے، جرمنی کہاں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہوگی. دنیا کی طرز پہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہوگی. ایک جمہوری پاکستان، بالکل معافی چاہتا ہوں، لوگ پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خدا نخواستہ ہماری کم علمی پہ منتج کریں گے. پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ایک کمرہ ہے. پشتو میں ہم منڈو کہتے ہیں، بہت لمبے. اس میں اس کمرے کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سوراخ کر کے برباد کر دیا. ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاطر سارے اس کو وہی نہ تو دیمک، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو دیمک کاٹ چکا ہے. انتظار یہی ہوگا، انتظار نقصان دہ ہم پر گر جائے گا. ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اور تشکیل نو وہی ہے کہ ان کے بالادستی کو ہوگی، یا ہر ادارہ آئین کے دائرے میں اپنے اس میں ہوگا. منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. میں کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا. بالکل سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کا آنا بالکل شیر مادر کی طرح جائز ہے. پھر کہاں سے بنے گا؟ میں تو جتنے ہم مقروض ہیں، میں تو وہ فگر ذہن میں لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں، کتنے $1,000 بلین ڈالر. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک توبہ کرنی ہے. توبۃ النصوح ہم سب نے، سیاسیوں نے، فلانا نے. ابھی کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں. پی ڈی ایم سمیت میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے ابھی تک ساتھ ہوں. ہم نے مصلحت پسندی سے کام لے کر اس ملک کو بربادی کے راستے پہ ڈال دیا. مصلحت پسندی اس ملک کا علاج نہیں ہے. ہم نے اوپن بات کرنی ہے، آئین کو تسلیم کرنا ہے، یا ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے. بالکل یہ ملک بچ جائے گا، چل جائے گا. بہترین ملک ہے، دنیا جہان کی نعمتوں کا سے بڑا ملک ہے، بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے، محنتی لوگوں کا ملک ہے. ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہے. زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں، میاں نواز شریف شہباز بھائی پنجاب کے رہنے والے ہیں. ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے، داڑھی ایک وہ بن گیا ہے. جس کی پگڑی ہے، جس کی داڑھی ہے، پکڑو جیل میں ڈالو. اس سے کیا ہوگا؟ اسے لینا کہا چاہتے ہیں. پشتون وہ لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نجات پرستی کا میں مخالف ہوں. پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. چاہے بندوق کی جنگ ہو، تشدد کی جنگ ہو، عدم تشدد کی جنگ ہو، مرد آباد زندہ آباد کی جنگ ہو. لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا. فائدے میں نہیں جائے گا. ٹریکٹر نہیں تھے، بلڈوزر نہیں تھے. پشتونوں نے ان ہاتھوں سے، ہم پشتوں میں خرکار کہتے تھے، عمر شاہ خرکار اور شنخان خرکار اور فلانا خرکار، ساری نہریں ہم نے بنائیں، ساری سڑکیں ہم نے بنائیں. اس کے سلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا کہ پشتون سود خور ہے، اجرتی قاتل ہے، ہیروئن فروش ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. کوئی بھی مثبت نام نہیں.
ایسا بھی تو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ مہربانی کریں ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی کوشش کریں. نواز شریف کو شاید اس لیے بھی سزا دی گئی کہ تم ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کرتے ہو. یورپ میں جتنا انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کو مارا، جتنا روسیوں اور جرمنوں نے ایک دوسرے کو مارا، جتنا اتحادی اور جو لوگ تھے، لیکن وہ سب کروڑوں کی ایک دوسرے کو مارنے کے باوجود اب ایک بن گئے. ان کے درمیان اب کرنسی ایک ہو گئی سوائے انگلینڈ کے. سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی. اور پاسپورٹ بالکل ایک کاغذ، ہم سب جاتے ہیں، جرنلسٹ بھی جاتے ہیں، یورپین وہ جدا ہوتا ہے، اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ، بس دکھا دیتے ہیں جی میں جرمن. تو کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس. انگریز کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس، جاپان کے پاس. امریکہ نے بم گرایا اس پہ، معافی چاہتا ہوں، جاپان پہ. آج جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا اتحادی ہے. پھر ہم نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہمسایوں سے نہیں بنانی. مہربانی، تھینک یو. خان صاحب آپ نے بڑا محتاط قسم کا لہجہ استعمال کیا، کوئی سخت بات نہیں کی ہے. کیا یہ انتخابات آنے سے پہلے کی مصلحت پسندی ہے؟ انتخابات، آپ کا نام؟ دانیال بٹ. دانیال بھائی، معافی چاہتا ہوں، اگر میری بات کوئی مانتا، میں اپنی پارٹی سے کہتا کہ کبھی بھی ہم نے الیکشن نہیں لڑنے. ہم نے اپنی وطن کو ایک اتحاد کی طرف لے جانا. کیا الیکشن؟ 2 سال وزیر اعظم، تیسرے سال اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ، الٹا لٹکاؤ، گالیاں دو، کھینچو. یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس کا کیا مزہ ہے؟ مصلحت پسندی زندگی میں نہ کی ہے انشاءاللہ، اور نہ آئندہ کریں گے. الیکشن کیا بلا ہوتا ہے؟ پاکستان کے الیکشن، اگر آپ 3 کا الیکشن کرا دیتے اور ایمانداری، ہم ایک ملک بن جاتے. 75 سال میں، دانیال بھائی، 75 سال میں کم سے کم ہم اقتدار میں نہیں رہے. آپ نے پاکستانی قوم تشکیل نہیں دی. آپ ایک پاکستانی قوم، ایک پاکستانی ملت تشکیل کرنے میں ناکام رہے 75 سال میں. کیا 75 سال اور لوگ انتظار کریں گے آپ کا؟ جی خان صاحب، آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہو اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ میں ابھی تک ہوں. اس پی ڈی ایم نے عمران خان کے خاتمے کے لیے اور نواز شریف کے آنے کے لیے راموار کے پشتونوں کو ساتھ دیا، لیکن اس وقت پشتونوں کی جو مشکلات ہیں، پی ڈی ایم کی جو بڑی بڑی جماعتیں وہ خاموش ہیں. آپ نہ بتانا. جی، ظاہر خان ناصر. ظاہر خان، بری بات ہے، پی ڈی ایم کے ساتھی میرے ساتھی ہیں. میں اس گناہ بے لذت میں شریک نہیں تھا. میں نے اپنی بساط کے مطابق، ٹھیک ہے، شیخ کے نہیں، میں نے اپنی بساط کے مطابق سب کو کہا کہ کھائی میں گر رہے ہو. بعض جگہ لڑکانے کی، مجھے یاد ہے لڑکانے کی پی ڈی ایم کے جلسے میں، اور پاکستان کے ایک دوسرے جلسے میں نے ان کو کہا تھا کہ کہیں کراچی کہ کہیں عمران کی دشمنی تم کو کسی اور طرف، عمران اور ملک کا رہنے والا ہے، اس کی دشمنی میں یہاں تک جانا آپ نے ٹھیک کہا. پی ڈی ایم سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے. پی ڈی ایم کا انتہائی جمہوری پروگرام تھا. آگے میں کچھ نہیں کہتا. نواز شریف، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں نواز شریف کو شاید تاریخ اس لیے معاف کر دے کہ وہ جس طرح کے پاکستان میں لوگ پالیٹکس میں لائے جاتے ہیں، پھر ان کی پرورش ہوتی ہے فلانا، ایک پنجاب کے شہری ہونے کے ناطے، لیکن ایک جمہوری پنجابی کی حیثیت سے نواز شریف کو تجربے میں یہ احساس ہوا کہ ہماری فوج کا یہ رویہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. بغاوتیں ہوں گی، پشتون، بلوچ، سندھی سب ناراض ہیں. ایک بہادر
پاکستانی جمہوری آدمی کی حیثیت سے وہ آہستہ آہستہ یہاں تک آیا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا رہا. میں نے بڑی کوشش کی اپنی وسعت کے مطابق جو جمہوری پارٹیاں تھیں کہ خدا کے لیے مہربانی کریں آئین کا ساتھ دیں. نواز شریف کے مخالف تھے. نواز شریف آئے تھے, ہمارے بڑے اکابرین ان کے ساتھ تھے. جی ڈی اے تھا, کیا تھا وہ یہاں آئے تھے. ہماری واحد پارٹی تھی جس نے ان کا استقبال خلیج جنڈی سے کیا. پارلیمنٹ میں بھی ہم نے تھے جی, آئی جی آئی یہاں سارے ہمارے بڑے بڑے بزرگ ان کے ساتھ شامل تھے. ہماری وسعت کے مطابق ہمارے کارکنوں نے سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا. اور پھر جب نواز شریف نے جمہوری راستہ اپنایا, واحد پشتونخوا ملائم پارٹی تھی, ہم نے ان کا آخر دم تک ساتھ دیا. اب بھی اگر نواز شریف اسی راہ پہ چلیں گے جو انہوں نے اپنائی تھی کہ ایک جمہوری پاکستان ہوگا, پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی, آئین کے تحت ڈیفائن کیے گئے ہر ادارہ اپنی اس میں رہے گا, کوئی ساتھ دے یا نہ دے پشتونخوا ملائم پارٹی کو ساتھ دے گی. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے ساتھ, پنجاب کے میں آپ کے اتحادی آپ نے خود کہا تھا, اس کی طرف سے بہت زیادہ کول رسپانس ہے اس وقت جو صورتحال ہے. بات کی کہ افغانستان کے اہم شخصیت نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جبکہ فیصلہ 3 اکتوبر کو ہوا, یعنی 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزرا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو افغان مہاجرین جو بقول ان کے انلیگل لوگ ہیں, افغان مہاجرین کے ایوب جان افغان مہاجرین کا مسئلہ اس بھونڈے انداز میں حل نہیں ہو سکتا. افغان مہاجرین کے مسئلے کی چابی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل, مہاجرین کے سب دنیا کے اس کے ذمہ وار UNHCR, ان کے اکابرین, افغان حکومت اور پاکستان حکومت. آپ بھیجنا چاہتے ہیں لوگوں کو, اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. ان لاکھوں کی تعداد میں وہ رجسٹر ہیں UNHCR کے ساتھ. پھر مرحلے میں لوگ آئے ہیں. ہمارے جو پابندہ پشتون تھے, ہم آتے جاتے تھے, وہ تقریباً سارے کے سارے پاکستان کے شہری بن چکے ہیں. پنجاب میں ایک اندازے کے مطابق ہمارے جو پابندہ پخوانی پشتون علاقے تھے جن کو ہم خراسانی کہتے تھے, وہ پنجاب میں رہتے ہیں. اپنا کلچر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے, اور جہاں رہتے ہیں وہ زبانیں بالکل فر بولتے ہیں. جو بھی زبانیں ہیں سب, پنجابی ہو یا پنجابی کی گجراتی ہو فلانا ہو, وہ بولتے ہیں, وہ بن گئے ہیں وہاں کے. پھر یہاں سے مرحلے وار لوگ آئے ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے کہ جہاں لڑائیاں ہوں گی لوگ بھاگیں گے. سارا صومالیہ بھاگ گیا, نیروبی آدھی خالہ ہوا, سوڈان پتہ نہیں کہاں چلا گیا, شام کے لوگ کہاں گئے. ساری دنیا میں یہ پرابلم ہے. لیکن اس انداز میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, اس کی یہ طریقہ نہیں ہے. بالکل ہماری جو حکمران جو بھی ہیں یہاں افغانستان کے نمائندے اپنے ان کو تسلیم کیا نہیں ہے, لیکن نمائندے بیٹھے ہیں وہاں. ایک آپ انٹریم حکومت سمجھتے ہیں, ان سے بات کریں, بلائیں, بھیجیں کسی کو. یہ کہ بس جس کو پکڑا ڈالو پولیس میں, لوٹ مار کا بازار گرم. ہر جگہ 10-20 آدمی کو پکڑو, 5-5 ہزار روپے لے لو, زندہ باد دو, 1 لاکھ روپے ایک رات کا. یہ بڑا اچھا کاروبار ہے. نہ ٹائم ضائع ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. مجھے کسی نے کہا, فلانے آدمی سے کہا گیا کہ مجھے 2,000 آدمی اپنے دینے افغان مہاجرین کے نام تاکہ میں بھیجوں. اس کا بڑا خطرناک نتیجہ ہوگا. ہم ایک لوگ ہیں, ہزاروں افغان محنت مزدوری کے لیے ایران جاتے ہیں. وہاں شاید گزارے والے کی مزدوری ہے, سیب میں باغ وہ کرتے ہیں 3-4-5 مہینے, آتے ہیں اپنے گھر کے. یہاں دکھی میں دکھئی سنجاوئی, یہ تو جو ہمارے کوئلے کے کام ہیں, یہاں آپ کے پاس کم از کم ہزاروں افغان مزدور آتے ہیں. ابھی ان کو نکالنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اتنے مزدور ہیں, ان کو تنگ کرنا, ان کو پکڑنا. دکھی میں ہم گئے تھے, پتہ نہیں کون یہ بنسری بجا رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے. وہ دکھی بالکل
ہمارے جتنے بھی وہ ہیں سارے آپ کے افغانستان کے لوگ آتے ہیں 3-4 مہینے گزارا کر کے بچوں کو پالتے ہیں. ان کو تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا, وہ دینا چاہیے تھا کہ بسم اللہ آئیے, نام کیا ہے فلانا, یہ میرا ویزا نمبر ہے. پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. اور بربادی کا راستہ. ابھی ہم گئے تھے بالکل دکھی کے بازار خالی تھے. میں نے کہا کیا حالت ہے کہ بھائی جو بھی پکڑا جاتا ہے, تم افغانستان کے ہو, تم روزگان کے ہو, تم معروف کے ہو, تم فلانا کے ہو, ہمارے اپنے بچے آپ کی 18 سال کے توبہ شکزئی, توبہ کاکڑی, ہمارے پہاڑوں کے 18, 16, 17 سال کے بچے کوئلے کے جاتے ہیں. روٹی کا درخت نہیں ہے, روٹی مل نہیں رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں بابا راستہ کھولو, میں جاؤں گا وہاں سے ایک ٹائر لے آؤں گا یا ایک ٹیپ ریکارڈر لے آؤں گا فلانا, یہاں سے ایک ٹن گھی لے جاؤں گا, 2000 روپے میرے خاندان کے لیے کافی ہے. آپ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. یہ تو یہ بڑھیں گی, یہ نقصان ہوگا اس ملک کا. ڈاکٹر صاحب حکومت کے پاس یہ غیر قانونی ہے, لیکن ان کے جانے پر ان کی جائیدادوں کے خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی. ان کے لیے اور بھی مسائل ہیں کہ وہ 50,000 سے زیادہ پیسے مل جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ایجنڈا ہے حکومت کا؟ حکومت کیا فائدہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے, یا کوئی بیرون ملک کا ایجنڈا ہے؟ بات یہ ہے میرے بھائی, ہمارے یہ بلوچ بھائی جی, میں یہاں منگوچر سے لے کر لسبیلے تک جتنی بھی ہماری زمینداریاں ہیں, مالک گھر پہ بیٹھا ہے, اس کو 30 لاکھ 25 لاکھ ملتا ہے, یہی لوگ محنت کرتے ہیں. ان کو نکال کے پتہ نہیں آپ, اور پھر نکالیں گے آپ کیوں؟ دنیا کا قانون یہ ہے, دنیا کا قانون یہ ہے. اور پاکستان ہماری کالونی تھی, ہم کالونی تھی انگریزوں کی. جو بچہ ابھی یہاں اب ان کو کیسے وہ کریں گے؟ آپ کے ہاں لاکھوں لوگ, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ آپ کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں, یا انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہے, اردو انگریزی آپ کا کریکولم پڑھا ہے, اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ ان کا باپ یہاں 20 سال رہا ہے, اس نے اردو سیکھ لی ہے, سندھی سیکھ لی ہے, فلانا سیکھ لی. دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں 4-5 سال تک گزاری کی وہاں زبان بول لیتے ہیں, آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کا اختیار ہے, آپ کو بچے اسکول میں جائیں گے, اور آپ 5-8-10 سال میں واقعی نیشنلٹی لے لیں گے. ہمارے پاکستانی دنیا کے اگر تمام ملکوں کے ہم پاکستانیوں کو جمع کریں, لاکھوں پاکستانی ڈول نیشنل ہیں. آسٹریلیا پاکستان, انگلینڈ پاکستان, جرمنی پاکستان, اٹلی پاکستان, ترکی پاکستان, فلانا پاکستان. کو کیا آسمان گرتا کہ یہاں کے لوگ افغانستان پاکستان ڈول نیشنل ہوتے؟ کون سا آسمان گرے گا؟ یہاں وہ رہے ہیں بے پکڑو, وہ بے خطرناک راستہ ہے, یہ ماننے کا بھی نہیں. اس کی ذمہ داریاں وہ اپیل, ہم اپیل کرتے ہیں جنیوا میں جو NHCR کے وہ لوگ ہیں ان سے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری سے, کہ پھر آپ کا ادارہ کس لیے بیٹھا, کس لیے بیٹھا؟ یہاں آئے تھے, میں ان تفصیلوں میں نہیں جاتا کہ ہم کیسے ان کو لائے, اور پھر ہم کیا ان کو مجاہدین اعظم اور مجاہدین اسلام اور پتہ نہیں کیا ہم کرتے رہے. اب انہوں نے کیسا گناہ کر دیا کہ پکڑو بھیجو. ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نفرتیں بڑھیں گی, اور نفرتیں جب بڑھتی ہیں پھر قدور ہوتے ہیں, نفرتیں پھر مشکلات. اگر کوئی مشکل ہے آپ کی, افغانستان کا جو آدمی بول رہا تھا, الفاظ اس کے یہ تھے, پشتوں میں تھے, کہ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے ہمارے ساتھ, ہم سے بات کریں. ہمارے وجہ سے وہاں اپنے ملک میں ان لوگوں کو, میں نے پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, میں عطا اللہ خان مینگل کو خدا جنت نصیب کرے, میں نے ان سے پوچھا سردار صاحب آپ کی زمینداری کی حالت کیسی ہے؟ اور تو زمینیں بہت بڑی لمبی چوڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ محمود جان وہ سامنے والا پہاڑ, اس میں ایک چشمہ نکلتا ہے, اتنا کیوسک پانی. جب آپ کے دوست نہیں آئے تھے, آپ کے عزیز, ان کے الفاظ تھے, آپ کے عزیز نہیں آئے تھے, مجھے اس چشمے سے کوئی 35 بوری 40 بوری گندم ملتی تھی.
اب کوئی 450 بوری گندم ملتی ہے, 450. ابھی وہاں وہ رہے ہیں, انہوں نے رشتے کیے ہیں. حق تو یہ تھا. پھر ہماری کمیٹی بنی تھی نواز شریف کی حکومت میں, میرے خیال میں عمران خان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے, MQM بھی تھے, ہماری BNP ANP سب تھے. اس میں اس وقت ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو افغان یہاں پیدا ہو وہ تو ہے ہی نیشنل, بلکہ میاں صاحب کو شاید یاد ہو, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, اگر کوئی آدمی یہاں 20 سال رہا ہے اور وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو اس میں مشکل کیا ہے. کیوں پاکستان میں اس وقت, افغانوں کو چھوڑ کے, پاکستان میں اس وقت مختلف ملک قومیتوں کے لاکھوں تو نہیں ہزاروں مہاجرین موجود ہیں. کسی کو نہیں پکڑا گیا, کسی کو نہیں بھیجا جا رہا. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں, ہمارے کیا ہے, ہم یہ کہہ سکتے کہ نہ چھیڑو ان کو. اور اگر اپنے نکالنا ہے افغان حکومت سے بات کریں, UNHCR میں انوالو ہو, بات کریں ادھر جنیوا میں جہاں بھی ہو. اس اچھا ریڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا کے ریڈیوز, گالی گلوچ. کل میں معافی چاہتا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, ایک مولانا پشتون آدمی تھا, وہ شعر, گالیوں کا شعر, وہ مصرع مطلع اس کہتے تیری بیوی ایسی. پھر سارے شعر و شاعری میں گالیاں ایک دوسرے کو دینا, ایک تو کسی مجبوری سے ہوتا ہے. یہ کل ہم جائیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, چمن جائیں گے. میں تو بٹ بھائی نے کہا تھا کہ مسلط پسندی اور الیکشن, میں تو اگر میں ان سے ڈرتا ہوں, اگر یہ میری مانی الیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, الیکشن ہے کیا. ہماری ساری بلوچستان, پشتون بلوچ, جھوٹ موٹ سچ کی آبادی ملا کے ہماری ساری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. تو کیا خاک الیکشن کیا, سارے بلوچستان کی ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. اگر سارے بلوچستان کی سیٹیں عطا اللہ نگر کی پارٹی جیت جائے تو کیا ہوگا. اگر ساری کی ساری میں جیت جاؤں کیا کروں گا. میں تو بلوچ بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں نے بار بار کہا ہے کہ خدا کے لیے بلوچستان کی مشکلات کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. آئے ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سیال برابر مان کر 50-50 صوبے کو چلائیں. کہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں اپنی ووٹ کریں گے, اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنی حکومتیں بنائیں گے. ہمارے وسائل یورپ کے ملکوں سے زیادہ ہیں, بہت بڑی. ہماری کیا آبادی ہے, کیا آبادی. اگر سارے لوگوں کو آپ 30,000 ہر گھر کو تنخواہ بھی دے دیں چل جائے گا. آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. پشتون بلوچ بھائی ہیں, بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں. یا پھر ہمیں بس چھوڑیں, ہمارا یہ حل نہیں چلتا, یہ کیت وہ نہیں ہوتا. بس آپ کی اپنی سرزمین, ہماری اپنی سرزمین, پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ہم خود بیٹھ کے اگر بلوچ بھائی پشتونوں کے ساتھ بھائی بندی کا, برابری کا, جس کی بنیاد پہ وہ سندھ بلوچ اور سندھ اور پشاور اور پنجاب کے برابر صوبے کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو یہ بلوچ اور پشتونی صوبے اگر برابری کی بنیاد پہ معاہدہ کر لیں, ہمیں کوئی سانپ نہیں ڈس سکے گا. ہم اس صوبے کو بہترین انداز میں چلائیں گے. نہ کوئی روٹی کا مسئلہ ہوگا, نہ کوئی فلانا مسئلہ ہوگا, نہ کوئی فلانا. بس ہمارے بلوچ بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں, مجبور ہیں, احتیاط کریں گے. جی جناب. جی 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 تاسو څه فکر کوئ چې د دې به په دواړو ملکونو منفي اغېزې څه کېدلی شي په روان وخت کې, ولې چې یو وخت په ورته وخت کې د یوکرین او د فلسطین چې کومه کیسه ده هم روانه ده, بلکې دا خبرې کېږي چې دغه څه چې په سیمه کې روان دي دا د سیمې خپل خوځښتونه نه دي, یا ځینې پرېکړې چې کومې دي دا یوازې سیمه ییز حالات نه دي بلکې د نړیوالو حالاتو سره تړلي څه دي. ستاسو نظر څه دی او فکر خبره دا ده, مشفقان د خلکو نه پوښ پښتو باندې. میں ڈاکٹر نجیب اللہ شہید کے ساتھ بیٹھا تھا میلمہ پال ہوٹل میں. چمچہ میں نے اٹھایا, چائے کا چمچہ, چائے پی رہے تھے.
جين تود خارج يعود مهزوطة صحیح ہے. اس پہ لکھا تھا میڈ ان پاکستان. میری تو یہ ایک ملک کے رہنے والے کی حیثیت سے یہ خواہش ہے. افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی تجارت ہمارے فائدے میں ہے, آپ کی تجارت میں ہماری تجارت ہمارے فائدے میں ہے. یہ معمولی باٹا کی چپلی سے لے کر جو کچھ کروڑوں ڈالر کا ہمارا وہ ہے, واحد ملک ہے جس سے ساتھ تجارت پاکستان کے فائدے میں ہے. ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے رویوں میں انتہائی مثبت اپروچ رکھنی چاہیے. افغان یہاں رہے ہیں, افغانوں کی ایک نسل یہاں ہوئی ہے, وہ بڑے کام کے لوگ ہیں. افغان پشنگ پیپل. کرکٹ انگریزوں کی کالونیوں کا گیم ہے. کرکٹ انگریزوں کی کالیوں کا کامن ویلتھ اس کا گیم ہے. افغانوں نے آپ سے سیکھا, آپ کو ہرایا. بڑے پشنگ لوگ ہیں. ایک دنیا میں کہیں بھی کوئی ملک وہ جو انگریزوں کا غلام نہ رہو وہ کرکٹ نہیں کھیلتا. افغان یہاں چونکہ اپنی بربادی کی وجہ سے آئے, یہاں گلی کوچوں میں انہوں نے کرکٹ سیکھی. بڑے کام کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہماری, اور جب میں پچھلے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں, جب تمام دنیا انگریزوں یا بلاؤں اٹلی والوں یا یورپ کے فرانس انگریزوں کے غلام تھی, بڑا ہندوستان بھی غلام تھا. ہم سب کے لیے دارالاسلام چاہیے یا دارالامن افغانستان تھا. مولانا عبید اللہ سندھی بھی وہاں تھے, سبھاش چندر بوس بھی وہاں تھے, فلانا سکھ بھائی بھی وہاں تھا, فلاں ہندو بھائی بھی وہاں تھا. ہم یہاں سے ریشمی رومال والے, افغانستان ہمارے لیے کبھی مشکل کا وہ کانٹوں کا وہ نہیں رہا. ہمارے لیے وہ بہترین امن کی جگہ رہا. تاسو خبر جی منفی اغیزی خبر کو ایک بار اور اس بچے نے بات کی. مطلب دنیا بڑی ظالم ہے. ہم نے بہت پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. یوکرین آپ نے دیکھے ہیں, خوبصورت لوگ, ان کی عورتیں, ان کے بچے, روس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک کے گلے میں ڈال دیا. تمام مردوں کی کہ عورتیں چلی گئی ہیں, بچے چلے گئے ہیں, صرف وہ وطن کی دفاع میں کھڑے ہیں. یورپین دنیا نے اینٹی ٹینک اور اینٹی ہوائی جہاز ان کو سسٹم دے دیا ہے, تو روس آگے نہیں بڑھ سکتا. شاید, میرا شک ہے, شاید روس نے مجبوراً پھر یہاں محاذ کھول دیا ہے حماس کا. حماس کو ہمسایوں نے کافی راکٹ مارکٹ دیے, اور جو کنونشنل وار, گوریلے لوگ کنونشنل وار نہیں کرتے, کنونشنل وار کی ٹریننگ شاید روسیوں نے دی ہے. وہاں اپنا کندھا ذرا آرام کے لیے یہاں تماشا کر دیا ہے. یہ بچہ ٹھیک کہتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے, ہم نے بڑے احتیاط سے, ہم نے نیا محاذ نہیں کھولنا, نہ ہم نے افغانوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھنا ہے. افغان ہمارے نیچرل الائز ہیں. ٹھیک ہے, تاریخی طور پہ ان کا ایک دعویٰ ہوگا. یہ دعویٰ چین کا ہندوستان میں ہے, یہ دعویٰ ہمارا کنٹرول لائن پہ ہے ہندوستان کے ساتھ. چین اور ہندوستان, نہرو, پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں ہند چینی بائی بائی ایک سلوگن تھا. پھر غلطی ہوئی اور چینی فوجیں وہ ہندوستان میں گھس آئیں, بہت سارے لوگ مارے گئے. یہی حال ہمارا کنٹرول لائن پہ ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کچھ ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں کہ ہم اسے دشمنی بنا دیں. چین اور ہندوستان اب بھی کروڑوں کی اربوں کی تجارت کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بھائی بندی کا ہونا چاہیے. جو تاریخی مسائل ہیں وہ حکومتوں سے حل نہیں ہوں گے, وہ حکومتوں سے حل نہیں ہوں گے, وہ عوام حل کریں گے. تاریخی طور پہ عوام ان پہ بحث کریں گے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس طرف بڑھتے کہ ہمارے عوام کے درمیان پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم وہاں جاتے, پنجابی بنگڑا ڈالتے کابل میں,
وہاں کا رلجے گرانے یہاں کے پنجاب میں پشتون اتھڑ کرتے، ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی دوست ہیں. پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا کچھ ناقابت اندیش لوگ ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو.